اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اموات مومنین مومنات شہداء اسلام کو ہدیہ کر دیں۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صلوات یاد خدا دلوں کے اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اسی موضوع کے تحت ہماری گفتگو چھٹے مرحلے میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ کیا اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا؟ کل 2 باتیں تھیں اور وہ مکمل نہیں ہو سکی تھیں، گرچہ یہ پرسوں ہی کا سلسلہ تھا۔ ایک تو یہ کہ جو احکام ہیں اللہ کے حکم، جن کی قسمیں 5 ہیں، تو آئیے اس سے پہلے کہ میں کل کی علم اور معرفت کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں، اسے پہلے سمیٹ لوں۔ یہ یاد رہے کہ مکروہ کے پیچھے خدا کی طرف سے ایک مصلحت یہ تھی کہ انسان حرام میں مبتلا نہ ہو سکے۔ کیونکہ اگر آپ دیکھیں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور سامنے ایک بہت بڑا گڑھا ہے، کھڈا ہے، تو اس کھڈے کے اوپر جا کے یہ لکھا ہوا ہو کہ یہاں پر گڑھا ہے تو آپ بچ سکتے ہیں؟ بالکل نہیں بچ سکتے۔ بھائی ایک دم ایگزیکٹلی وہیں پر لکھا ہوا کہ دیکھیں گاڑی اپنی روک دیجئے گا، سامنے گڑھا ہے، تو کوئی بچے گا نہیں، اس لیے کہ گاڑی سمیت صاحب گاڑی اندر ہوگا۔ لہذا جب بھی کسی کو روکنا ہوتا ہے، حادثے سے بچانا ہوتا ہے، تو انسان یہ کرتا ہے کہ تھوڑا پہلے روک لیا جاتا ہے۔ اگر تھوڑا پہلے روک لیا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بچ جاتا ہے، حادثہ ٹالا جا سکتا ہے، انسان کو بچایا جا سکتا ہے نقصان سے، اس کے مال کو بھی نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی مرتبہ جہاں پر ٹرانسفارمر وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہمارے ملکوں میں تو ماشاءاللہ خوب جلتے ہیں۔ اب جو ٹرانسفارمر ہے
وہیں پر اگر کہیں تار کھلا ہوا ہو اور اس کے بعد لکھا ہو ڈینجر. اچھا ڈینجر کبھی لکھا جاتا تھا کبھی سمجھانے کے لیے کہ ایک عدد کھوپڑی ہے اور دو اس کے بعد ہڈیاں دکھائی جاتی تھیں, چھوؤ گے تو ایسے ہو جاؤ گے. تب آپ نے دیکھا کہ یہ ڈینجر ہے, تو پہلے سے اتنا بڑا سا دکھا دیا جا رہا ہے کہ اگر آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے بعد یہ بہت بڑا خطرہ اپنے آپ کو بچا لے. اچھا اتنا ہی نہیں, کئی مرتبہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم چھو کے دیکھیں خطرات کو, کوئی بھی چھونے کی کوشش نہیں کرتا, صرف نافرمانی اور معصیت کے معاملے میں جانتا ہے کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, یہ بھول جاتا ہے کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ اللہ قہار بھی ہے, اللہ سزا بھی دیتا ہے. اللہ نے جنت بنائی ہے, ارے جس اللہ نے جنت بنائی اس نے جہنم بھی بنائی ہے. جس اللہ نے رحمت کے فرشتے بنائے اس نے سزا کے فرشتے بھی بنائے. تو معاملہ یہ ہوا کہ ہم ادھر ایک طرف رہتے ہیں دوسری طرف بھول جاتے ہیں. اب اسی وجہ سے بیلنس نہیں ہو پاتا. اچھا یہیں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے نبی کی شان بیان کی تو ان کی دو صفتیں بیان کی, ایک کہلائی بشیر اور دوسری نذیر. بشیر کہاں کہ اللہ بشارتیں دیتے ہیں, یعنی رسول اللہ کے بشارت دیتے ہیں کس بات کی کہ اللہ رحم کرنے والا ہے, اللہ نعمت دینے والا ہے, اللہ کرم کرنے والا ہے, اللہ رزق دینے والا ہے, اللہ صحت دینے والا ہے, اللہ اولاد دینے والا ہے, اللہ سکون دینے والا ہے, اللہ آرام دینے والا ہے. نذیر اللہ سزا بھی دیتا ہے. اللہ جو ہے موت سخت بھی کرتا ہے, اللہ دیا ہوا لے بھی لے لیتا ہے, اللہ تمہارے عذاب میں اضافہ بھی کر سکتا ہے. یہ ساری چیزیں بھی ہیں, جہنم اور آخرت و بات کی چیز, کئی سب چیزوں کو بعد ہی میں رکھیں نا اب, اسی لیے میں نے کہا بات کی چیز. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی ہیں. اب ہمارا کیا ہوا, ایک تو ہے رسول کو بشیر بنا کے پیش کیا گیا, دوسرا ہے نذیر بنا کے پیش کیا گیا. بشیر یعنی میٹھا میٹھا, یعنی اچھی اچھی خبریں دے رہا ہے, بشارت دے رہا ہے. اور نذیر کے معنی ڈرانے والا, خوف دلانے والا. اچھا ڈرانے خوف دلانے والا اور ہے, مصیبت میں ڈالنے والا اور ہے. یاد رکھیے گا بشیر ہونا بھی رحمت ہے, نذیر ہونا بھی رحمت ہے. ایسا نہیں کہ اللہ نذیر, رسول جو ہے نذیر ہے تو نذیر ہونے کا مطلب یہ کہ رسول کے ہاتھ میں ایک عدد کلیشن کوف ہے اور ٹھائیں ٹھائیں چلا دیا. پھر کیا ہے بھائی عزیزو کہ یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں. اب ہم نے کیا کیا کہ ہمارا جو علماء کا ذاکرین کا طبقہ تھا, ایک نے رسول کا بشیر والا پہلو لے لیا, ایک نے نذیر والا لے لیا. ایک نے کہا کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ تم تو جنت میں جانے والے, جنت تمہاری کنفرم. اور بعض لوگوں کی تو اتنی ہمت بڑھ گئی کہ اگر ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ کی جنت خالی پڑی رہے گی. اللہ تو خود فرشتوں کو کہے گا, ہاتھ جوڑ کے کہے گا ارے جناب آپ تشریف لائیں, اللہ کی جنت خالی ہے, سناٹا پڑا ہوا ہے. تو جو سناٹا پڑا ہوا وہاں کی رونقوں کو آپ بحال کیجئے. تو ہم نے اس حد تک جو ہے جنت 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 جنت. اچھا میں کسی مذہب, کسی مسلک اور کسی فکر کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہوں, ایک مثال دے رہا ہوں. علامہ دست غیب شیرازی ایک ہمارے بہت بڑے عالم اور ایک فقیہ اور ساتھ ہی ساتھ مدرس اخلاق گزرے ہیں. علامہ دست غیب شیرازی کے لیے ملتا ہے کہ انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا, اتفاق سے آپ ہی کے ملک کا ہے. اب کب کا ہے, کس زمانے کا ہے, اس میں تاریخ اور سن نہیں لکھا ہوا ہے. اس میں لکھا ہے کہ ایک زمانے میں ایک صاحب نے ایک بزنس شروع کر دیا تھا جنت بیچنے کا. اب جو جنت بیچنے کا ایک صاحب نے بزنس شروع کر دیا تھا, بھئی ظاہر سی بات ہے اب تو چاند پہ زمینیں بک رہی ہیں. جب یہاں کا ریل اسٹیٹ ڈاؤن ہو تو اوپر کا ریل اسٹیٹ جو ہائی جا رہا ہوتا ہے. تو چاند پہ زمینیں بک رہی ہیں, مریخ کے اوپر ویسے بھی پانی اور زندگی کی علامتیں پائی جا رہی ہیں. اب اگر زمین چھوٹی ہو رہی ہے تو وہاں رہنے کے بارے میں انسان کو سوچنا بھی چاہیے. اپنی خود اپنی ذاتی اسپیس شٹل لو, جب چاہا گئے, جب چاہا چلے آئے. بہرکیف اب ہوا یہ کہ ایک صاحب گئے, انہوں نے ان سے پاس جا کے کہا کہ جناب آپ جنت بیچنے کام کا, مجھے تو جہنم خریدنی ہے. کہنے لگے دیکھیں بھائی جہنم خریدنے کی ضرورت نہیں, آدمی کے اعمال اسے خود جہنم میں پہنچا دیتے ہیں. کہ نہیں ہمیں تو جہنم چاہیے, ہم جہنم خریدیں گے. کہ جہنم خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی, میں تو جنت بیچتا ہوں.
اس نے دیکھا کہ بھائی کھوٹی کرے گا، اپنا بزنس خراب کرے گا، دھندا خراب کرے گا، بھائی چلو ٹھیک ہے بھائی تم کو جہنم خریدنی، لو میں دے دیتا ہوں جہنم کا، نہیں ایسے نہیں، پکا کام پیپر پہ وہ لکھ کے کہا اچھا ٹھیک ہے جہنم خریدیں گے ہم، لیکن لکھ کے دے دیے کہ میں نے اچھا تو جہنم پوری چاہیے، پوری کی پوری، اچھا ٹھیک ہے لکھ کے دے دیا، کہ اس کی قیمت بھی لے لیجئے، وہ بھی لکھ دیجئے کہ میں نے اس قیمت میں خریدا ہے۔ کہا بھائی ارے تم کو مفت میں دے رہا ہوں، مجانی دے رہا ہوں؟ کہا نہیں مجانی اور مفت میں نہیں، فری نہیں۔ کہا میں پیسہ دے رہا ہوں، آپ یہ پیسہ لیجئے، اس کے بعد لکھ کے دیجئے اتنے پیسے میں فلاں صاحب نے جہنم خرید لی۔ بندے نے ان سے لکھا لیا، اسٹیمپ لگوا دیا، اس کے بعد دوسرے دن نیوز پیپر میں کہا دیکھو اب کسی کو جنت خریدنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ میں جہنم پوری خرید چکا ہوں، جب میں پوری جہنم خرید چکا ہوں تو میں مالک ہوں، کسی کو آنے ہی نہیں دوں گا، تو سب کے سب جنت میں چلے جائیں گے۔ سر بات پڑھیں بآواز بلند۔ تب آپ دیکھیں بعض لوگ کس طرح کی ضدیں کیا کرتے ہیں، اچھے خاصے بزنس لوگوں کے خراب کر دیتے ہیں۔ تو انصاف نے کہا کہ میں نے جہنم خرید لی ہے۔ عزیزان گرامی واپس آتے ہیں، اللہ نے رسول کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا۔ ہم میں سے ایک طبقے نے کہا یاد رکھو گناہ کرو، جھوٹ بولو، کچھ بھی کرو، کیونکہ تم مولا کے ماننے والے ہو، تم جنت میں نہیں جاؤ گے تو کون جائے گا؟ یا اللہ ہم نہیں جنت میں جائیں گے تو کون جائے گا؟ خیر ایک نے کہا کچھ بھی کر لو پھر بھی جنت میں نہیں جاؤ گے۔ نمازیں پڑھ رہے ہو جنت میں جانا مشکل، روزہ رکھ رہے ہو جنت میں جانا مشکل، توبہ کر رہے ہو جنت میں جانا مشکل، نیکیاں کر رہے ہو جنت میں جانا مشکل، عبادات کر رہے ہو جنت میں جانا مشکل، خمس دے رہے ہو جنت میں جانا مشکل۔ عجیب بات ہے، بے دین بڑی آسانی میں تھا، دیندار بہت مشکل میں پڑ گیا۔ آپ کہیں گے مولانا یہ ساری جو مثال دے رہے ہیں پچھلے 6-7 دنوں سے آپ نے ہم کو ذکر کر رکھا ہے، یہی تو آپ بھی ہمارے ساتھ کر رہے ہیں، اس لیے کہ آپ نے تو جنت میں جانا مشکل ہمارے لیے کر دیا۔ کئی نہیں عزیزو، عزیزو یاد رکھیں، کعب اس بات پہ اللہ ناراض ہو جاتا، اس بات پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس بات پہ اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب بڑی مشکل یہ ہے کہ اللہ کا تو موڈ نعوذ باللہ کبھی صحیح نہیں رہتا۔ اللہ نعوذ باللہ نہیں ہو گیا، اللہ نعوذ باللہ نہیں ہو گیا ہمارے انڈیا اور پاکستان کا ٹپیکل ہسبینڈ، گرما گرم روٹی چاہیے۔ ایک صاحب کے رشتے کی بات طے ہوئی، عجیب مشکل ہے، رشتہ ہونے کے بعد اگر دونوں بات کریں تو لوگ کہتے ہیں دیکھیں کتنے بدتمیز ہو گئے، ابھی تو 2 دن شادی کے ہوئے اپنے بزرگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہیں، جب شرعی طور پہ جائز ہو چکا، تب بات کریں تو ہمارا معاشرہ کہتا ہے بدتمیز، اور ادھر رشتہ طے ہو گیا تو اس کے بعد مل بھی رہے ہیں، گھوم بھی رہے ہیں۔ ارے بھائی رشتہ طے ہوا ہے، رشتہ قائم نہیں ہوا، ان کا ملنا جلنا حرام ہے، یہ گناہ ہے۔ لہذا اس گناہ کے اندر اگر جو بھی اس کی ترغیب کر رہا ہے تو اس ترغیب کے اوپر وہ حرام کے اندر مبتلا ہو رہا ہے، تو اس گناہ میں وہ بھی شریک ہو رہا۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال میں آئیے دوسری طرف آ رہا ہوں، اور وہ بات یہ، ایک صاحب کا رشتہ طے ہو گیا، کہا بھائی دیکھیں رشتے کی ایک وجہ ہے کہ ہماری امی کو ایک نیک سگڑ بیوی کی ضرورت تھی، کیونکہ بیٹا بالکل نہیں تھا۔ کام کاج کرنے والی محنتی، ان کا خیال کرے اور گھر کے کام کاج کو دیکھے، تمام چیزیں سب کچھ کر رہے۔ تو اس نے بتا اچھا کیا کیا؟ کہ صبح اٹھتے ہی گھر کی صفائی کرے، جب زیادہ صفائی کرے تو ایک دن سب صاف کر کے چلی جاتی ہے۔ کہ دوسری چیز ہے کہ کھانا، دوا، یہ تمام چیزیں دیکھیں، یاد رکھیں دونوں کی ذمہ داریاں، دونوں کو اپنی ذمہ داریاں سمجھنی چاہیے۔ اب یہ ہوتا کیا کہ یہ سارا سب کچھ تو اس عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے بہت اچھا ہوا، بہت پہلے بتا دیا، آپ کو بیوی کی نہیں ایک عدد نوکرانی کی ضرورت ہے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب معاملہ یہ کہ ہمارے اس معاشرے کے اندر جب میاں اور بیوی، میں اس موضوع کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا ہوں، لیکن یاد رکھیے گا یہ رشتے باقی رہتے ہیں، مستحکم رہتے ہیں جب ان رشتوں میں اپنے حق کا مطالبہ نہیں کیا جاتا بلکہ اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے۔
حق کے مطالبے کے ساتھ گھر میں فساد رہتا ہے، ذمہ داری کے مظاہرے کے ساتھ گھر جنت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جنت موت کے بعد ہے، جنت آخرت میں، لیکن اگر اس دنیا میں انسان اپنی ذمہ داری کو ادا کرتا ہے، اپنی ڈیوٹی کو ادا کرتا ہے، تو یاد رکھیے گا ہر گھر جنت بن جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جنت کے لیے بہت بڑی ولا کا ہونا ضروری نہیں ہے، جنت کے لیے ایک بہت بڑے پے آف مکان کا ہونا ضروری نہیں۔ رینٹل پراپرٹی کے اندر 2 بیڈ روم کے اندر رہ رہے ہو، لیکن شوہر بیوی کی عزت کر رہا ہو، بیوی شوہر کی عزت کر رہی ہو، دونوں ایک دوسرے کا احترام کر رہے ہو، وہ کوشش کر رہا ہو کہ میں اپنے فرائض کو ادا کروں، وہ کوشش کر رہی ہو کہ میں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کروں، وہ یہ نہیں دیکھ رہا ہو کہ میری بیوی سب سے بہترین بیوی ہو، وہ نہ دیکھ رہی ہو کہ میرا شوہر سب سے اچھا شوہر ہو، بلکہ شوہر کوشش کر رہا ہو کہ معاشرے کا سب سے اچھا شوہر بن جائے، بیوی کوشش کر رہی ہو کہ سوسائٹی کی سب سے اچھی بیوی بن جائے، وہ گھر اس زمین پہ ہی جنت بن جاتا ہے۔ اور جب وہ گھر اس زمین پر جنت بن جاتا ہے تو اس گھر کے رہنے والے بچے کتنے نیک ہو جائیں گے، کتنے دیدار ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے گا، جب ماں باپ کے اندر خود لڑائیاں ہوں گی، جب ماں باپ میں خود جھگڑے ہوں گے، جب ماں باپ میں خود فساد ہوگا، تو اس کے بعد بچے ماں باپ سے لیں گے کیا؟ یاد رکھیے گا، اسی لیے ہم کو حکم دیا گیا کہ نمونہ رسول کو بنایا گیا اور آل رسول کو بنایا گیا، لہذا یہ نمونے تمہارے سامنے، ان کو لے کر چلو۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اب کیا ہے؟ جنت و جہنم۔ اللہ بشیر بنا کے رسول کو بھیج رہا نذیر۔ ایک نے کہا عیش کرو، عیاشیاں کرو، تمہاری نہیں تو جنت ہے۔ دوسرے نے کہا کچھ بھی کرو، جنت میں جانا مشکل نہیں، بیلنس۔ ہمیں یاد ہے کہ ایک شہر میں ہم گئے، اس شہر میں ایک صاحب نے کہا بھائی ہماری بچی سے ہم بہت دنوں سے کہہ رہے ہیں کہ بیٹی حجاب کرو، اب تم بڑی ہو گئی، حجاب نہیں کر رہی۔ بچی نماز پڑھو، نماز پڑھنے سے انکار کر رہی ہے۔ ریزن دیکھیں، ہمیں اپنے بچوں کی سائیکولوجی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کا نہیں مانتی، کا کیوں مانتی نہیں؟ ماشاءاللہ آپ سب اتنے دیدار۔ کہا بچی کہتی ہے کہ بھائی اللہ تو بات بات پہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ بات بات پہ ناراض ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اب یہ اتنی چھوٹی چھوٹی بات پہ ناراض ہوتا ہے، ارے کبھی اللہ خوش بھی ہوتا ہے۔ باپ نے نقل کیا کہ کبھی اللہ خوش بھی ہوتا، میری سمجھ میں آ گئی، بات کلک ہو گئی۔ میں نے کہا مسئلہ یہ کہ اس کو ہم نے اس طرف سے پہلو سے سمجھایا تھا، ادھر کے پہلو سے نہیں۔ اب اس بچی سے یہ نہ کہیے گا کہ تم حجاب نہیں کرو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، نماز نہیں پڑھو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا، ماں باپ کی اطاعت نہیں کرو گی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اب یہ کریں، اس سے کہیں کہ تم حجاب کرو گی تو اللہ تم سے خوش ہو جائے گا، نماز پڑھو گی تو اللہ تم سے راضی رہے گا، ماں باپ کی اطاعت کرو گے تو اللہ تم کو انعام اور جزا دے گا، سکسیس دے گا۔ اس پہلو سے بات کرو۔ انہوں نے اس پہلو سے بات کیا، بچی حجاب بھی کرنے لگی، بچی نماز بھی پڑھنے لگی، بچی دیدار بھی ہو گئی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی فطرت کو سمجھیں، اس کے مطابق اپنے بچوں کو دین بتائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ ہم سب اپنے حقوق کے مطالبوں میں لگے ہوئے، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ پھیکی صلوات کا مطلب میں اپنی دوسری اور تیسری مجلس میں بتا چکا ہوں۔ تو بات کہاں سے کہاں پہنچی ہماری؟ تو مکروہ سے جو روکا گیا، ہم کو مکروہ سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اگر مکروہ سے رک جاؤ گے تو اس حرام کے قریب نہیں جاؤ گے۔ پہلے روک دیا گیا، پہلے روک دیا گیا تاکہ تم اس حرام کے قریب نہ جاؤ۔ آئیے یہیں پر ایک اور مثال دے دیں کیونکہ تھوڑا سا آپ تھک گئے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے الیکٹرک کا کام کرتے تھے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں ایک پیلے رنگ کا ایک چھوٹا سا انسٹرومنٹ ہوتا تھا پیچکش کی طرح، جسے ہم لوگ ٹیسٹر کہتے تھے۔ اب ان صاحب کے ہاتھ میں ٹیسٹر نہیں تھا، 2 کھلے وائر کے سرے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے۔ ایک صاحب گزرے، بھائی ادھر آئیے گا، ذرا چھو دیجیے گا۔ وہ بھی پتہ نہیں کس غن میں تھے، انہوں نے چھو ہی دیا۔ اب چھو دیا، بچ گئے۔ یہ امت مسلمہ تھوڑی نہیں کہ چھو دو تو پھٹ پڑے گا۔ آپ دیکھیں کہ ساس بہو میں دنیا بھر میں لڑائی ہوتی، محفل مرتضیٰ دونوں لے کے گئی ساتھ۔ ابھی کل کی خبر آپ نے سنی ہوگی، ایسا اتحاد تو پاکستان میں دیکھنے کو ملا ساس و بہو کا، دیکھیں آپ۔
کہ دونوں ساتھ اپنے ساتھ لے کے گئیں اور اس کے بعد بہو پھٹ نہیں پائی، ساس پھٹ گئی، اور وہ پھٹی اور یہ پکڑی گئی، اور پکڑے جانے کے بعد اب پھٹی تو نہیں تھی لیکن پھوٹ پڑی۔ خیر اردو جاننے والے ان دونوں باتوں کو سمجھ سکتے ہیں، صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ تو بہرکیف ہوا یہ کہ بات کہاں سے کہاں پہنچی۔ اب انہوں نے چھوا، جو الیکٹرک کا کام کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ بہت اچھے، مجھے یہی ٹیسٹ کرنا تھا۔ کہا کیا ٹیسٹ کرنا تھا؟ کہ کس میں جو الیکٹریسٹی آتی ہے، اس کا مطلب دوسرے میں آ رہی ہے، دوسرے میں آ رہی ہے۔ اگر اس نے کہا مجھے پہلے سے پتا ہوتا میرے بھائی، اگر اسی میں ہوتی تو میرا کیا ہوتا۔ تب آپ یہ دیکھیں کہ مکروہ اور حرام کو یہ سمجھنے کی کوشش کیے۔ مکروہ ہے تو اس کے اندر آپ کو نہ کرنے پہ اجر ملتا ہے، پرسوں بھی میں نے یہ کہا تھا۔ اب آئیے آگے بڑھیں، لیکن مکروہ نہ کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان حرام سے بچ جاتا ہے۔ نہیں، آگے بڑھ کے ایک چیز کہیں، کئی مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مکروہ کیا ہے، کہ رات کو کھڑے ہو کے پانی پینا مکروہ ہے، کالے لباس کو ایام اعضاء کے علاوہ پہننا مکروہ ہے، یا کالا لباس ایگزمپٹڈ ہے بقیہ دنوں میں۔ کب؟ ماما کون کون سے؟ امامہ ایگزمپٹڈ ہے، ابا ایگزمپٹڈ ہے، عورتوں کی چادر ایگزمپٹڈ ہے، یہ تمام چیزیں عام دنوں میں ایگزمپٹڈ ہے۔ جوتا آپ کے لیے جائز نہیں ہے، مکروہ ہے۔ اب مکروہ ہے ماشاءاللہ، اب کالے جوتے کا رواج، اب کالے جوتے کا رواج ہے تو کئی مرتبہ ہمارے بچے پوچھتے ہیں، جوان پوچھتے ہیں، اچھا کسی مولانا نے کو ہم نے پہنے ہوئے دیکھا تھا۔ مولانا کے پہننے سے مکروہ جائز نہیں ہو جائے گا، حرام جائز نہیں ہو جائے گا۔ اور یاد رکھیے گا، ایک جملہ آپ کے حوالے کروں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا، کسی بھی بڑے آدمی کے کوئی کام کرنے سے وہ کام اگر حرام ہے تو جائز نہیں ہو جائے گا۔ کسی بھی بڑے آدمی کے نہ کرنے سے کوئی واجب آپ پر حرام نہیں ہو جائے گا۔ اس لیے کیونکہ یاد رکھیں، شریعت کے اندر بڑا آدمی اس کے عمل کو دیکھ کر آپ کو نہیں کرنا ہے، بلکہ بڑا آدمی اس لیے ہوا ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے بڑا آدمی ہے کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اگر اطاعت کر رہا ہے تو بڑا آدمی ہے، اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے تو بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے، بڑا چھوٹا ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو بلال اتنے بڑے نہ کر دیے جاتے، ابو لہب اتنا چھوٹا نہ کر دیا جاتا، کتنا بڑا کر دیا گیا۔ اطاعت قانون ہے، یاد رہے۔ تو شخصیتوں کو دیکھ کر حکم نہیں بدلتا، حکم کی اطاعت سے شخصیتیں بنا کرتی ہیں۔ غور کیا آپ نے؟ حکم کی اطاعت سے، اللہ کی رولنگ کو فالو کرنے سے شخصیتیں بنا کرتی، ہمارے اپنے حساب سے نہیں بنتا حکم۔ خیر، تو یاد رہے مکروہ ہے۔ اگر آدمی پہلے رک جائے گا، آج ایک چیز بہت زیادہ بحث اکثر ہوتی ہے اکثر جگہوں کے اوپر، میوزک کے اوپر سے، الگ الگ مراجع کے ڈیفرنٹ ویوز ہیں، ڈیفرنٹ فتوے۔ اچھا، اب تو تقلید بھی اسی مسئلے پہ بدلی جاتی ہے۔ ایک گروپ ہے جو پوری طاقت لگا رہا ہے کہ مرجعیت کو نقصان پہنچایا جائے، مرجعیت ختم کر دی جائے، کیونکہ شیعت کی طاقت ہے۔ وہ گروپ تو دشمن ہے، لیکن دوستوں کی صفوں میں کیا حال ہو رہا؟ دوستوں کی صفوں میں حال یہ ہو رہا ہے کہ ایک مرجع اے جو ہے اس کی تقلید بہت سخت ہے، مرجع بی جو اس کی تقلید بہت آسان ہے۔ نہیں عزیزو، میں آپ سے بتا دوں، ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب جو ہے 3-4 مسئلوں کو لے کر آئے کہ ماشاءاللہ مجتہد ہو گئے اس مسئلے کے اندر، کہنے لگے یہ مرجع کا یہ مسئلہ سخت ہے، اس کا آسان ہے، اس کا سخت ہے، اس کا آسان ہے، اس کا سخت ہے، اس کا آسان ہے۔ مولانا آپ بتائیے کیا اس کے گراؤنڈ کے اوپر میں تقلید بدل سکتا ہوں؟ نہیں عزیزو، عالمیت کی بنیاد کے اوپر تقلید کی جاتی ہے اور عالمیت کی بنیاد پر تقلید بدلی جاتی ہے، اپنی پسند اور ناپسند پہ نہیں ہوتا کہ ایک آدمی ہمیں کنوینئنٹ لگ رہا ہے تو اس کی تقلید کریں گے۔ کہنے لگے انہوں نے اجازت دے دی، اتنی داڑھی کی ہے، یا میرے لیے زیادہ آسان ہے۔ انہوں نے کہا چھوٹے سے بھی بال ہوں گے ایکسیپٹیبل ہوں گے، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ہے۔ نہیں عزیزو، اس بنیاد پر تقلید نہیں ہوتی۔ ہم دین کی اگر اطاعت کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا اس کی اطاعت کریں، دین کو اپنا پابند نہ بنائیں۔ میوزک کے تعلق سے مختلف بحث چل رہی ہے، میں پوری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں۔ اب کہا کہ بعض مراجع کہتے ہیں کہ دیکھو اتنا حلال ہے، اتنا حرام ہے، یہاں تک جا سکتے ہو، تو اب ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے۔
ہم خود ڈیسائیڈ کر لیں گے, سنتے چلے جائیں گے, سنتے چلے جائیں گے, سنتے چلے جائیں گے. آپ کو انشاءاللہ, کیونکہ زیادہ جب آپ کو پریکٹس ہو جائے گی, تجربہ ہو جائے گا, ہو سکتا ہے کہ ہالی ووڈ یا بالی ووڈ والوں کو آپ کی صلاحیت کا, ایبلٹی کا اندازہ ہو جائے تو سینسر بورڈ کے اندر بھی شامل کر لیا جائے انشاءاللہ تعالی. اور قوم کی بھی بڑی نیک نامی ہوگی, شہرت ہوگی کہ ماشاءاللہ ہمارے ہاں ایسے کیپیبل لوگ پائے جاتے ہیں. تو اسی وقت ممکن ہے نا کہ جب ہماری تحقیق اور تفصیل کا ذریعہ یعنی ایک اہم مرحلے پہ ہم پہنچ جائیں. بہرحال عزیزان گرامی, گفتگو میری کہاں سے کہاں جا رہی, میں واپس وہیں پر آ جاؤں. اب مکروہ اور حرام کے بعد ہے مستحب و واجب. مستحب کے کرنے کا بہت ثواب رکھا گیا. یہ کام کرو 70 ثواب, 100 ثواب. واجب کے لیے ثواب کا وعدہ نہیں کیا گیا ہے. آپ دیکھیں کہ واجب کرو گے تو اتنی نیکیاں ملیں گی. مستحب کے اوپر وعدہ کیا گیا ہے. واجب کا مطلب یہ ہے کہ کرنا ضروری ہے, کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, نہیں کرو گے تو سزا ہے اور جہنم ہے فائنل. حرام کا کیا ہے؟ نہیں کرنے پہ جنت ہے, کرنے پہ جہنم. مستحب کے اندر اتنے لمبے لمبے ثواب بیان کیے گئے. اب ہم لوگ بڑے اسمارٹ لوگ کا اوور ٹائم کریں گے, کیجول کریں گے, فل ٹائم کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کا فل ٹائم کرنے کی ضرورت نہیں, کیا کریں گے بھائی آپ کا؟ مسئلہ یہ کہ مستحب کے اندر مولانا وہ اپنے بتایا تھا نا, روزے عرفہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے تو 90 سال کے روزے کا ثواب کہاں. اللہ ہمیں 105 سال عمر دے دے انشاءاللہ تعالی. ایک دن روزہ رکھیں گے 9 ذی الحجہ کو, 90 سال کے روزے کا ثواب مل جائے گا. نیجے صاحب, کہاں سے دیکھیں ہمارے پاس کچھ غلط کانسیپٹ آئے ہمارے معاشرے میں. ایک اور چیز ہو گئی, آخری جمعہ بہت اہم ہے, جمعۃ الوداع بہت اہم ہے. جمعے کے دن ایک نماز ہے 4 رکعت کفارے والی. کہ یہ 4 رکعت جس نے پڑھ لی اس کی 70 پشتوں کی نماز ادا. 70 پشتوں کی نماز ادا. یہ بیچارہ بیوقوف ہے, مسجد میں صبح بھی جا رہا, دوپہر میں بھی جا رہا, رات میں بھی جا رہا ہے, وضو کر رہا ہے سردی کے اندر, اور اس کے بعد نماز پڑھا, سب سو رہے ہیں, اور اس کے بعد یہ بیچارہ اسمارٹ 4 رکعت نماز پڑھی 25 منٹ کے اندر, اور اس 25 منٹ کے اندر یہ بھی بخشا گیا, دادا بھی بخشے گئے, پر دادا بھی بخشے گئے, باپ کے اوپر دادا کا نام تو نہیں آتا, 70 پشتیں معاف کر دی گئیں. کتنا تیرا کرم ہے, کتنا آسان ہو گیا ہمارے لیے. یہ تو اسی طریقے سے ہوا نا کہ ایک ریسٹورنٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ پوتا کھائے دادا کھائے پوتا دے. آدمی ڈھونڈ رہا تھا, اس نے کہا یار یہ تو میں نیا آیا ہوں, بڑا اچھا ریسٹورنٹ ہے ماشاءاللہ, بھئی دادا کھائے پوتا, تو میں تو انشاءاللہ کل کو میں بھی تو دادا بنوں گا ہی. گئے یہ بھی دے دیجئے, وہ بھی دے دیجئے, وہ بھی دے دیجئے, سب کھا لیا. کئی مرتبہ انسان کو اپنے پیٹ کا اندازہ نہیں ہوتا, اور مفت والا ہو تو زیادہ. خیر وہ کھاتا چلا گیا, اب نکلا تو اس نے جو ہے کہا کہ بھئی $150. اب یہاں پہ روپیز میں تو بات ہو نہیں سکتی. اب $150 انہوں نے کہا بھیا میں نے تو کھایا ہوگا بہت 80 کا, اور تم نے تو لکھا یہ تھا کہ دادا کھائے پوتا, میرے پوتے سے لینے. کا آپ کا کب مانگ رہے ہیں, یہ تو آپ کے دادا کا مانگ رہے ہیں جو وہ کھا کے گئے تھے. تو معاملہ یہی ہے کہ ہمارا بھی یہاں پر کہ 70 پشتوں کی عبادت, 70 پشتوں کی نیکیاں. عزیزوں وہ 4 رکعت نماز کے ساتھ اگر وہ 70 معاف کر دیے جائیں تو یہ بیچارہ نماز شب کے لیے اٹھ رہا, یہ 30 روزے بھی رکھ رہا, یہ دیگر عبادات بھی کر رہا, یہ خوف بھی ادا کر رہا, یہ نیکیاں بھی کر رہا, یہ اتنا مال حج پہ بھی ادا کر رہا, زکات بھی دے رہا, سب کچھ کر رہا. یہ آپ تو بہت آسان 4 رکعت نماز میں بچ گئے. غلط. مستحب و واجب والا مسئلہ حل کرنا تھا مجھے. معصوم فرماتے ہیں واجب کو ادا کرنے کے بعد مستحب کا ثواب ہے, اگر واجب نہیں ادا ہو تو مستحب کا کوئی ثواب نہیں. آپ کسی ادارے میں کسی کمپنی میں کام کر رہے ہیں, بالکل نہیں مجھے کوئی فل ٹائم کام نہیں کرنا ہے, وہ 8 گھنٹے نہیں کرنے, وہ 8 گھنٹے کے بعد والے 4 گھنٹے دے دیجیے گا جس میں 8 گھنٹے کی سیلری دی جاتی ہے.
اب شریعت کا مسئلہ سنیے گا. مولانا نے فضائل بیان کیے. بس 17 ربیع الاول کے روزے کا بہت ثواب, 27 رجب کے روزے کا بہت ثواب, 15 شعبان کے روزے کا بہت ثواب, پھر اس کے بعد 9 ذی الحجہ کے روزے کا بہت ثواب, 18 ذی الحجہ کے روزے کا بہت ثواب. اب آپ نے ثواب سنا, گھر گئے کا مستحب روزہ رکھیں گے, اس روزے کے ساتھ ہمیں واجب کا بھی سارا ثواب مل جائے گا. آپ نے رکھا, مجتہد کو لکھ کے پوچھا بتائیے کیا ہوگا, کا واجب روزہ تھا, کا ماشاء اللہ سے 30 سال کا روزہ تھا. یہ تو وہ جن کے پاس حساب ہے, کا 30 سال کا تھا. کہنے لگے سنو, اگر تمہارے ذمے ایک بھی واجب روزہ ہے تو تم مستحب روزے کی نیت سے روزہ نہیں رکھ سکتے ہو. پتا چلا کیا, کہ یہ قبول ہوگا, کہ یہ قبول نہیں ہوگا, تو تمہیں یہ چاہیے تھا واجب روزہ رکھتے, تمہاری گردن پہ واجب تھا. اب یہ تو معاملہ ہو گیا, لیکن اب شریعت آپ کے لیے آسانی پیدا کرتی ہے. جو میں دوسرے رخ پہ آ رہا ہوں, اب آپ تو سنت رکھ نہیں سکتے تھے, لیکن واجب رکھیں گے, قضا ادا ہو جائے گی, اللہ تعالیٰ اس دن روزہ رکھنے کی جو فضیلت ہے وہ بھی عطا کر دے گا. واجب بھی ادا ہو جائے گا, اس دن روزہ رکھنے کی فضیلت بھی ادا ہو جائے گی. تو اب ہم دونوں چیزیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں یا نہیں؟ اگر ہم نے سنت کی نیت کی تو وہ روزہ کینسلڈ, واجب کے لیے تو مار پڑنے ہی والی ہے انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی ساتھ معاملہ ہے کہ مستحب ایکسیپٹیبل نہیں, لیکن آپ نے اس دن کے واجب کی نیت کی خلوص کے ساتھ, اللہ نے کہا اس دن واجب رکھا, تیرا واجب تو ادا ہو گیا, لیکن اس دن کی فضیلت بھی تجھے دے رہا ہوں میں. تو ہم یہ چیز یاد رکھیں, مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام, بھائی جس طرح سے میرے مولا اتنے آپ کے بھی مولا ہیں. مولا مستحب کے تعلق سے آپ فرماتے ہیں کہ مستحب کو ادا کیا کرو, مستحب کو ادا کیا کرو, ریکمنڈیڈ ایکٹ کو. کیوں؟ امام فرماتے ہیں کیونکہ جب تم واجب کر رہے ہوتے ہو تو اس میں جو کمی رہتی, اس کمی کو یہ مستحب کمپنسیٹ کرتا ہے. جو کمی رہ جاتی ہے نا, اس کمی کو. اب آپ بتائیے کہ یہاں تو واجب سرے سے ادا ہی نہیں ہو رہا, تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ امام نے کہا مستحب کرو تاکہ واجب میں جو کمی رہ گئی ہے وہ کمپنسیٹ ہو جائے. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کلی کرنے کا فائدہ کیا ہوگا, ناک میں پانی ڈالنے کا کیا فائدہ ہوگا. اما وہاں کا فائدہ نہ ہو تو کم از کم یہاں کا فائدہ ہوگا کہ دہن کے کینسر سے محفوظ رہ جائیں گے, سانس کی بیماری سے محفوظ ہو جائیں گے, ناک کے ساتھ جو سانس کے مسئلے ختم ہو جائیں گے. آج کی تحقیق بتا رہی, کل معصوم نے کہا تھا ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا, کلمہ ان کا پڑھتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے زبان سے اہل بیت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے, عمل سے دشمنان اہل بیت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. صلوات پڑھیں بآواز بلند. ایک مرتبہ اس سے بہتر اور بلند تر صلوات پڑھے گا. تو مستحب کو ادا کیا جائے, کیونکہ اگر مستحب ہم ادا کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا واجب جو اس کی جو کمی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کمی کو پورا کرتا ہے. لیکن ایک آدمی مستحب کو ادا کرے, اب نماز شب کے لیے آپ اٹھے, اب جو نماز شب کے لیے اٹھے, آپ نے 1.5 گھنٹے نماز شب پڑھی اور نماز فجر سے تقریباً متصل وقت میں شروع کیا تھا, 1 گھنٹے 10 منٹ کا وقت تھا کل. نماز شب جب آپ نے ختم کی تو اس وقت تک سورج نکل آیا تھا. میں کچھ آس پاس کی جو پریکٹیکلٹی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. اب یہاں پہ یہ مستحب آپ کے لیے نقصان دہ, تھوڑا یا تو ارلی سٹارٹ کریں, اور اگر لیٹ سٹارٹ کیا تو اس کے بعد جلدی فنش کریں آپ. اس لیے کیونکہ یاد رکھیں اب جو آپ نے لمبا کر دیا تو نماز فجر ہو گئی قضا. نماز فجر اگر قضا ہو گئی تو یہ مستحب ثواب نہیں پہنچائے گا. اب میں مولا کی حدیث آپ کے لیے نقل کروں جہاں مولا فرماتے ہیں اذا عذرت النوافل فرفضوها, اگر نوافل تمہارے واجب کو نقصان پہنچائیں تو وہاں سے اسے چھوڑ دو. جہاں سے تمہارا مستحب تمہارے واجب کو نقصان پہنچائے وہاں سے چھوڑ دو. اب آپ دیکھیں کس طرح کا مستحب, چیریٹی مستحب ہے, غریب کی مدد مستحب ہے, بیوہ کی مدد مستحب ہے, یتیم کو مدد مستحب ہے. ہاں بعض حالات میں واجب بھی ہو سکتی ہے, لیکن ان کامن ان جنرل یہ مستحب ہے. خمس واجب ہے. زکوٰۃ کے سلسلے میں ہماری اگنورنس اتنی بڑھ رہی کہ اب ڈیبیٹ چل رہی باقاعدہ, فیس بک پہ چل رہی ہے, سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. ہمارے بعض بھائیوں نے لا علمی کی بنیاد پہ کہہ دیا شیعہ مذہب میں
ہے ہی نہیں. میں بتا رہا ہوں کہ کئی شہر کے اندر میری باقاعدہ اہل علم سے اس مسئلے پہ بحث ہوئی ہے. لوگ آ کے مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تو ہے ہی نہیں زکات. میرے بھائیوں اگر ہم پریکٹس نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ دیں ہے ہی نہیں. اگر ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہے تو اس بات کو دوسروں کو نہ پہنچائیں, ہمارے پاس اس بات کا علم ہونا چاہیے. اب آپ اندازہ لگائیے گا زکات کے تعلق سے, زکات کا شرعی حکم ہے 9 چیزوں کے اندر ہے, تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں. ہاں اگر ایک آدمی فارمنگ کر رہا ہے تو 4 جو غلے ہیں, 3 جو جانور ہیں, ان پر زکات واجب ہے. سونا چاندی سکے کی صورت چل نہیں رہا ہے. ہاں بیوی کا سکہ چلتا ہے زیور کی صورت میں. ہاں اس کے اوپر خمس واجب ہو جائے گا اگر آپ کی لمٹ سے بڑھ کر ہوگا, لیکن یاد رکھیے گا کیونکہ اپنی انکم کے مطابق لینا ہے. لیکن یاد رہے کہ زکات نہیں, لیکن ہمارے باقاعدہ تمام مراجع کہتے ہیں آپ کی اس انکم کے اندر بھی زکات کا دینا مستحب ہے, واجب تو نہیں ہے, کیونکہ 9 چیزوں میں یہ, کیونکہ رفتہ رفتہ سب لوگ شہر کی طرف آتے چلے جا رہے ہیں, تو ایسا نہ ہو کہ ایک دن یہ زکات کا سسٹم ختم ہو جائے اور وہ فقراء محروم ہو جائیں, لہذا مستحب رکھا گیا ہے. اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلیں, جیسے پچھلے 4-5 سال پہلے دنیا بھر کے اندر غذائی قلت ہو گئی, کھانے پینے کے سامان کی کمی ہو رہی تھی. کیوں ہو رہی تھی؟ کہ بائے فیول سعودی سے آ رہا ہے, فلاں جگہ سے آ رہا ہے, مختلف جگہوں سے آ رہا ہے, آپ کے ملکوں میں بھی نکلتا ہے, بچا ہوا ہے. بھائی فیول کیا ہے؟ کب آپ جو ہیں فیول کو اگائیں, اس میں پیسہ زیادہ. اب گیہوں اگانے میں اتنا پیسہ نہیں تھا, چاول اگانے میں اتنا پیسہ نہیں تھا. اب لوگ مادیت کے پیچھے, مال کے پیچھے جا رہے ہیں. اب وہ بائے فیول جو اگایا جانے لگا تو نتیجے میں کیا ہوا, کھیت بائے فیول تو آپ کو دے رہے تھے لیکن اب کھانے کی چیزیں نہیں دے رہے تھے, کمی ہو گئی اس کی. تو زکات اور خمس کے پیچھے بھی ایک قانون تھا. ہاں ایک بڑی اچھی بات کسی زمانے میں پاکستان کے ایک شاعر نے کہی تھی کہ میرے ملک میں زکات کا عجب نظام ہے, اسے بانٹتا کوئی ایسے صلوات پڑھیں بآواز بلند, اسے نکالتا کوئی اور ہے, اسے بانٹتا کوئی اور ہے. تو اور رمضان کے اندر ماشاءاللہ اسی زمانے میں سینسس ہونا چاہیے پاکستان میں رمضان کے اندر سینسس کر دیا جائے تو آپ میجورٹی میں, ہر آدمی یہ ہو جاتا, کیونکہ ہمارا جو زکات کا قانون تو یاد رہے کہ ہے. لیکن آئیے میں واپس آ جاؤں, اب یہ ہیں سارے واجبات قانون اور شرائط کے ساتھ آپ کو دینا ہے. اب ہم خمس نہیں نکال رہے ہیں, ساری چیریٹیاں کر رہے ہیں, چیریٹیاں ہیں مستحب, خمس ہے واجب. نہیں دیا جائے گا تو اس چیریٹی کا کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہم اپنے والدین کے ساتھ اگر حسن سلوک نہیں کریں, ایک عجیب سسٹم نکل آیا ماشاءاللہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر. اچھا بھی ہے, تھوڑی سی اس میں برائی بھی ہے. اچھا کیا, میں ایک شہر کے اندر گیا, آج سے 2001 کی بات ہے, تو کچھ جوان میرے ساتھ ہیں, مولانا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ میں نے کہا کہاں بھیا؟ قبرستان تو نہیں لے جا رہے ہیں. کہ نہیں مولانا ہم لے جا رہے ہیں وہ جہاں پر بوڑھے بزرگ لوگوں کو رکھا جاتا ہے نا, اس قید خانے میں لے جا رہے ہیں آپ کو. اچھا بھائی کیا ہے یہ؟ کہنے لگے وہاں ان بوڑھوں کو رکھا جاتا ہے مولانا, تو ہم جاتے ہیں ان کو وزٹ کرتے ہیں, ان کے لیے سیب لے جاتے ہیں, ان کے لیے فروٹس لے جاتے ہیں, ان کے لیے فلاورز لے جاتے ہیں, ان کے لیے کھانے پینے کی چیز, 1-8 گھنٹہ ان کے ساتھ گزارتے ہیں تاکہ ان کو بہت اچھا لگے. بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی نیکی ہے عزیزو, بہت بڑی نیکی ہے. میں نے ان بچوں سے کہا بالکل میں آپ کے ساتھ چلوں گا. میں گیا, وہاں پر کچھ بوڑھے تھے, ان بچوں سے میں نے کہا بہت اچھی بات, لیکن اس کے بعد میں نے ایک بات کہی, یاد رکھو اس کا ثواب اسی وقت ملے گا جب تمہارے گھر کے بوڑھے, جب تم اپنے ماں باپ کا خیال کر رہے ہوگے. اگر اپنے ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے ہوگے تو تمہارا آنا یہ بیکار ہے, اس لیے کیونکہ یہ تم پر واجب نہیں تھا, یہ تم پر مستحب تھا. لیکن باپ کا خیال کرنا واجب تھا, ماں کا خیال کرنا واجب ہے, بیوی کا خیال کرنا واجب ہے, بچوں کا خیال کرنا واجب ہے. ہم نے کہا کہ ہم کچھ آرفن کا خیال کریں, بالکل آرفن کا خیال کریں, لیکن یاد رہے اگر اپنے بچوں کو آرفن بنا کے رکھیں گے تو کوئی ثواب نہیں ملے گا. اندازہ لگائیے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
عزیز و اسلام بیلنس کا نام ہے. ہم توازن خراب کر رہے ہیں. ہمارے دماغ کا بھی توازن خراب ہو رہا, ہمارے معاشرے کا توازن بھی خراب ہو رہا, ہمارے فیملی کا بھی سیٹ اپ خراب ہو رہا, ہمارے دین کا بھی سیٹ اپ خراب ہو رہا. یہ سارے سیٹ اپ اس لیے خراب ہو رہے, ہم نے اسلامی پریفرنس کو بدل کے اپنی پریفرنس, اپنی ترجیحات ڈھونڈ لی. اے عزیزو, جب اپنی ترجیحات ڈھونڈتا ہے, کب ڈھونڈتا ہے؟ جب انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا. ذکر زبان سے کہنے کا نام اللہ نہیں ہے, ہر عمل کے ساتھ اللہ کو یاد رکھنے کا نام ذکر ہے. اگر ہر عمل کے ساتھ اللہ کو یاد رکھے گا, نہیں مدد کرنا ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے, نماز پڑھنی ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے, کسی کو سڑک پار کرانا ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے, کسی یتیم کی مدد کرنا ہے اللہ کو یاد کرنا ہے, کسی بیوہ کا خرچہ بھیجنا ہے اللہ کو یاد رکھنا ہے. لیکن گھر میں اگر کوئی سگی بہن بیوہ ہے, اگر گھر میں کوئی سگے چچا کی فیملی پریشان ہے, اس کی مدد نہ کر کے چیریٹی کی جا رہی ہوگی تو ساری چیریٹی برباد ہو جائے گی. مرنے والا مر گیا. دو واقعات رسول کی زندگی کے, ایک مرنے والا مرا, رسول مدینے میں. اب رسول مدینے میں تو رسول ہماری اور آپ کی طرح تھوڑی نہیں تھے. ہم راضی ہوں گے تو انشاءاللہ نماز جنازہ میں شریک ہوں گے, اب راضی نہیں ہوں گے تو نماز جنازہ میں نہیں جائیں گے. رسول اللہ نماز جنازہ میں جاتے ہیں, نماز جنازہ میں شریک ہوتے ہیں, رسول اللہ نماز جنازہ پڑھاتے ہیں, نماز جنازہ ہو جاتی ہے. یاد رہے یہاں علم رسالت کی بات نہیں ہے, یہ اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ رسول اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا کیا. رسول نماز پڑھا چکے, وہ آدمی دفن ہو گیا. اچھا, ہم قبرستانوں میں جب جاتے ہیں, میت پہنچ جائے, تلقین کے وقت تو سب اٹینشن, تلقین سے پہلے 4 آدمی ادھر, 4 آدمی ادھر, 6 آدمی ادھر, یعنی قبرستان میں آیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی لگتا ہے کہ کسی پکنک اسپاٹ پہ آیا ہوا ہے. ہاں بھائی کیسے ہیں آپ؟ بات اچھی لگی تو قہقہے بھی لگ رہے ہیں وہاں پر. عجیب تو لمن ایقنا بالحساب کیفا یذنب, مجھے تعجب ہوتا اس آدمی کے اوپر جو حساب کے اوپر یقین رکھتا, اس کے اوپر گناہ کیسے کرتا. عجیب تو لمن ایقنا بالموت کیفا یفرح, مجھے تعجب ہوتا اس آدمی پہ جو موت پر یقین رکھتا ہے, قبرستان میں کھڑا ہو کے ہنس رہا ہے. قبرستان میں کھڑا ہو کے ہنس رہا, یہاں اپنی موت کا یاد کرنا چاہیے. پھر ہم کریں تو کیا کریں قبرستان میں؟ ایک قبرستان میں آنے والے شخص, ارے تجھے تو مصروف رکھا گیا کہ آنے کے بعد ان قبروں کو سلام کر, اور سلام کرنے کے بعد اب تو قبرستان میں چل تو اپنے آپ کو دعاؤں میں مصروف رکھ, اپنی موت کو یاد کر, توبہ کر. معصوم نے فرمایا کہ جو قبرستان میں جاتا ہے اور اس کے بعد اگر 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرتا ہے. اب اگر ہم یہ سب پڑھ رہے ہوں گے تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوگا نا. 1 گھنٹے کا پروگرام ہو, 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہو, موبائل کے اندر سارا سب کچھ موجود ہے. اگر ہم بیٹھ کر مجلسوں کے اندر اس پہ اپنا گیم کھیل سکتے ہیں, ٹیکس بھیج سکتے ہیں, اپنے پروگراموں میں دوسری ایکٹیویٹیز کر سکتے ہیں, تو قبرستان میں بیٹھ کے اگر اس میں ہم نے قرآن کا ایپس اگر ڈاؤن لوڈ کر لیا ہے تو کیوں نہ ہم سورہ یاسین پڑھ لیں, ہم دیگر دعائیں کیوں نہ پڑھ لیں. اللہ اکبر, سورہ یاسین پڑھے, سورہ صافات. یاسین کا مطلب کہ آدمی گیا, بندہ گیا, انا للہ و انا راجعون. نہیں پڑھتے ہیں, ڈر لگتا ہے. یاسین کی شبیہ بگاڑ دی. کا ایک جگہ جشن تھا, مولویوں کے انفلوئنس میں آ گیا تھا وہ جشن کرانے والا. سمجھا مولویوں کے انفلوئنس میں کس طرح سے انہوں نے جشن میں کہہ دیا کہ سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی. سورہ یاسین کی تلاوت ہوگی, اندر سے خاتون کا فون آتا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ سورہ یاسین. خدا رحم کرے, ہمارے بزرگوں کو سلامت رکھے, ایک ہمارے خالو ایسے ہی اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں. یاسین پڑھوا کے آپ معاملہ پکا کروا دینا چاہتے ہیں؟ ارے ان کے لیے دعا کیجئے, ان کی صحت کی. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اب تو ہم پہلے ہی سے جانتے تھے آپ کو ہمارے میکے سے جو بیر ہے. آپ کوئی موقع ہمارے میکے کو نقصان پہنچانے کا نہیں چھوڑنے والے. پڑھوا دی سورہ یاسین. ارے بھائی سورہ یاسین قلب قرآن ہے. سورہ یاسین قلب قرآن ہے. قلب کسے کہتے ہیں؟ دل کو. آدمی کی طبیعت خراب ہوئی, نفس کے اوپر ہاتھ رکھا ڈاکٹر نے, کہا دل کی دھڑکن بند ہو گئی, ختم. تو اگر دل کی دھڑکن چل رہی تو انسان زندہ,
وہ قرآن کی دھڑکن ہے سورہ یاسین. سورہ یاسین سے پڑھنے سے کوئی مر نہیں جاتا، بلکہ معصوم نے فرمایا کہ اگر کوئی مر رہا ہو تو سورہ یاسین کی تلاوت کرو. عجب نہیں کہ خدا اسے زندگی دے دے. سورہ یاسین سے زندگی ملتی ہے تو پھر مرنے بھی کیوں پڑھتے ہیں؟ کوشچن آفٹر دی کوشچن، سیریز آف کوشچنز. تو مولانا پھر مرنے پہ کیوں پڑھتے ہیں سورہ یاسین؟ جواب دیجئے. اچھا جب مولوی سے سوال ہو نا تو پھر اس کے بعد اپنی اسمارٹ دائیں بائیں دیکھا جاتا ہے. اچھا کچھ اپریسیشن مل رہا ہے یعنی کہیں دائیں بائیں سے ایک آدھ لوگوں نے تھوڑا سا یس کیا نا، سیکنڈ کیا، اچھا لوگوں نے ارے مولانا صاحب، اب اس کونے تک بات جا رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ دو آدمی باہر جو سگریٹ پی رہے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ آ جائیں گے، اس لیے کہ سگریٹ وگریٹ پینے کے لیے بہترین جگہ امام بارگاہ ہوتی. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس لیے کہ گھر کے اندر تو بیگم بہت ناراض ہوتی ہیں، کیونکہ اسٹیٹسٹک پہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ سگریٹ پینے والا بعد میں مرتا ہے، اسپاؤس پہلے. اب سمجھ لیں اپنے مردوں کو آپ. صلوات پڑھیں بآواز بلند. اس لیے کہ دھواں نکالتا ان کے دہن میں دھواں جا رہا ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ سورہ یاسین جو ہے مردے کو زندگی دینے کا سبب ہے، قلب قرآن ہے. تو آپ قبرستان میں جا رہے، بات میری کیا ہوئی تھی؟ قبرستان میں جا رہے ہیں تو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھیں. کا جو 7 مرتبہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالی روز قیامت جب لوگ خوف سے کانپ رہے ہوں گے، پسینے پسینے ہو رہے ہوں گے، نفسا نفسی کر رہے ہوں گے. قرآن مجید کہہ رہا نا یوم یفر المرء من صاحبہ واخیہ وبنی، قیامت کے دن لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. بیوی شوہر سے بھاگے گی، شوہر بیوی سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، غلام آقا سے بھاگے، سب ایک دوسرے سے نفسا نفسی. اچھا یہ تو قیامت کے دن ہوگا جو قرآن بتا رہا ہے 2 جگہوں پر. کہاں یہ قیامت کے دن ہوگا؟ پریشانی میں کسی عزیز سے آپ قرض مانگ کے دیکھ لیے، اس دن قیامت آ جائے گی. پریشانی میں کسی سے مدد مانگ کے دیکھ لیجیے، اسی دن قیامت. نفسا نفسی، حج سے واپس آ رہے تھے. ارے حج سے واپس تو چھوڑیے، حجی میں تھے، حج میں تھے، عرفات میں جا رہے ہیں ساتھ، لیکن اس کے باوجود اب جو مزدلفہ کی طرف جا رہے ہیں، عبادت ہے احرام میں، بہت بڑی عبادت، ونس ان اے لائف. اب بعض لوگ تو کاؤنٹنگ، ماشاءاللہ میرے 10 حج ہو گئے، میرے 15 ہو گئے، میرے 20 ہو گئے. اخبار میں چھپتی ہے خبر، ماشاءاللہ فلاں صاحب اپنا 35واں حج کرنے کے لیے گئے. پوچھتے ہیں اکثر لوگ نا کہ بھائی کتنے حج ہو گئے. یاد رکھیں جو عبادت قبول ہو جائے وہی کاؤنٹ ہے. باقی یاد رکھیں یہ دعا کرتے رہیں حساب ہمارے پاس نہ اس کے پاس ہو. اجر دینے والے کے پاس حساب ہونا چاہیے، ہمارے پاس نہیں ہونا چاہیے. بہرحال بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی. اب مزدلفہ جا رہے ہیں. اب آپ نے کہا بھائی ایک بوڑھا آدمی اسے ساتھ لے لیں، کہ اگر بڑے میاں کو ساتھ لیں گے تو مزدلفہ سے مجھے آگے جلدی مینا جانا ہے، اور مجھے جلد سے جلد اس لیے فاسٹ آنا ہے. میں سب سے پہلے میرا سارا کام ہو گیا. اس کے بعد جیسے ہی آپ کے سر منڈائے گئے تو اس کے بعد فون کر رہے ہیں، اچھا بھائی تم کہاں ہو؟ اچھا ابھی مزدلفہ میں ہی ہو، راستے میں. اچھا ابھی شیطان کو کنکر ہی نہیں مار پائے. ماشاءاللہ میرا تو صاحب ہو گیا، میں ہوٹل آ گیا، ماشاءاللہ فرسٹ آ گئے. وہ بھائی کو چھوڑ کے گیا، سارا بیکار ہو گیا. اس بڑے میاں کو لے کے جاتے تو اس کی مدد کرنے کی وجہ سے حج قبول ہو جاتا. یاد رکھیں ہماری بہت سی کمیاں ہوتی لیکن دوسروں کی مدد کی وجہ سے قبول ہو جاتی. آپ اندازہ لگائیں امام خمینی جیسا اتنا بڑا مرجع مجتہد جب زیارت کے لیے جاتے تھے، ہمارے انڈیا اور پاکستان والے ہوتے تو فوراً کہتے امام خمینی تو شیعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ شیعت کا سرٹیفکیٹ جو ہے نا ہمارے بنتا ہے. جس کو دینا چاہیں دے دیں، جس کو دینا چاہیں نہ دیں. ناراض ہو جائیں تو کتنی پبلسٹی ہو جائے. امام خمینی جب زیارت پہ گروپس کے ساتھ جاتے تھے تو سب سے آخر میں زیارت کے لیے جاتے تھے اور سب سے پہلے واپس آتے تھے حرم میں. امام خمینی کی جو نماز کے اصول ہیں اس کو پڑھیے گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. لیکن زیارت کے لیے جاتے ہیں سب سے پہلے نہیں جاتے، سب سے آخر میں.
واپس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اور آپ ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کیسا آدمی، ان کا تو حرم میں دل ہی نہیں لگ رہا۔ حرم میں جاتے ہیں اور دیر میں جاتے ہیں اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں۔ لیکن آپ آئیے کہ زائرین کی خدمت کتنا بڑا ثواب ہے۔ کیا کرتے تھے کہ جو ساتھی چلے جاتے تھے زیارت کے لیے تو ان کے جو قبض وغیرہ دوسری چیزیں جو گندی ہوتی تھی اسے امام خمینی جیسا عظیم مرجع دھلتا تھا، صاف کرتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ زائرین کی خدمت ثواب ہے۔ یہ دھلتے تھے، اس کے بعد حرم جاتے تھے، اپنی زیارت کمپلیٹ کرتے تھے، کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر چائے ناشتہ اور پھل وغیرہ کا انتظام کرتے تھے کہ زائرین آ رہے ہیں تو میں ان کے سامنے پیش کروں۔ تو آپ نے اندازہ لگایا کہ عظیم مرجع کیا کام کر رہا تھا، زیارت بھی کر رہا تھا، خدمت بھی خلق بھی کر رہا تھا۔ اسے کہتے ہیں توازن۔ اور یہ توازن اس وقت کام ہوتا ہے جب انسان میں تواضع پائی جائے، انسان کے اندر کہ پولائٹنس آ جائے، ہمبل ہو جائے۔ آخری باتیں بس ختم کی میں نے زحمت۔ گئے قبرستان کے اندر 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھو گے، کیا ہوگا؟ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ رہو گے، ہول محشر سے، خوف سے محفوظ۔ میری تو اسپیڈ بہت ہے، 7 انا انزلنا تو 5 منٹ میں فنش، کبھی 11 قل ہو اللہ۔ ہم انگیج رکھیں گے آپ کو قبرستان کے لیے، تاکہ آئندہ جب ہم جائیں تو قبرستان کے اندر جانے والا ہر آدمی یہ محسوس کرے کہ قبرستان میں جانے والا یہ محسوس کرے کہ وہ اپنی موت کو دیکھ رہا، جانے والا محسوس کرے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی اسی کی باری ہو۔ کہ 11 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھو، اور امام فرماتے ہیں کہ قل ہو اللہ احد اگر 11 مرتبہ پڑھ رہا تو اس کے بعد اللہ جتنی قبریں اس قبرستان میں، ان قبروں کو جتنا ثواب دے رہا اتنا ثواب اس پڑھنے والے کو دے رہا ہے۔ ہم کئی مرتبہ یہ کہتے ہیں بھئی اس قبرستان میں کیوں پڑھوں، میرا تو کوئی چچا، میرا کوئی خاندان والا ہی نہیں۔ کئی جگہ ہوتا ہی ہے۔ ہم نے اپنے شہر کے اندر جب سلسلہ شروع کیا کہ ایوری 3rd سیٹرڈے آف دی منتھ قبرستان کے اندر مجلس ہوگی، سورہ یاسین ہوگی، ماتم ہوگا، پروگرام ہوگا، ماشاءاللہ لوگ آئے۔ ایک دو لوگوں سے کہا بھائی آ جائیں، کہنے مولانا ہم کیا ہیں، ہمارا تو یہاں پر کوئی ہے نہیں۔ اب یہ تو نہیں کہتا کہ انشاءاللہ ہو جائے کوئی، کہ ہمارا کوئی ہے نہیں۔ ارے شیعت کے اندر رشتے کو بتائیں گے تمہارا رشتہ کیا ہے ایک دوسرے سے، اے کاش ان رشتوں کو سمجھ رہے ہوتے۔ بازی تو انہوں نے کہا ہے نہیں، میں نے کہا میرے بھائی وہ ہے نہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آئیے پڑھو گے یہاں ثواب جائے گا وہاں، ثواب وہاں جائے گا۔ اگر ثواب وہاں نہیں جائے گا تو کئی مرتبہ شہر کے اندر بہت سے لوگ ہوتے ہیں، شہر کے اندر ہیں، فاصلے اتنے کہ قبرستان وہ تدفین میں نہیں پہنچ پا رہا، موت پہ نہیں پہنچ پا رہا۔ مجھ سے بات ہو رہی، مولانا میں کیا کروں؟ میں نے کہا تمہیں سکون چاہیے، کیونکہ تم یہ چاہتے ہو کہ اس وقت تمہارا چچا مرا، وہاں جاتے غسل میں شریک ہو جاتے، کفن میں شریک ہو جاتے۔ دفن میں یہ آخری جملے میں مصائب پہ پہنچ رہا ہوں، غسل میں شریک ہو جاتے، کفن میں شریک ہو جاتے، دفن میں شریک ہو جاتے۔ نہیں شریک ہو پائے میرے بھائی تو اب یہ کر سکتے ہو کہ یہیں پر تم قبرستان میں جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، تمہیں سکون مل جائے گا۔ میں ایک جملہ کہوں گا، میں نے ایسے کئی بھائیوں سے کہا اور جب انہوں نے کیا تو انہیں سکون ملا۔ لیکن اللہ اکبر، ابھی نوشاد بھائی نے امام زین العابدین کے کل مصائب پڑھے، میں نے اسی سے ارتباط دے دیا۔ ہاں عزیزو، اگر ہم نے اپنے مرنے والے کی میت میں جنازے میں شرکت نہیں کی تو دور سے قبرستان میں فاتحہ بھیج دی، دل کو سکون مل گیا، کیونکہ ہم وہاں تھے نہیں۔ اگر وہاں ہوتے تو یہ نہیں کرتے۔ لیکن ہائے کربلا، اللہ اکبر، ارے حسین کی شہادت کے بعد بیٹا مدینے میں نہیں تھا، بیٹا کوفے میں نہیں تھا، بیٹا دمشق میں نہیں تھا، بیٹا کربلا میں تھا۔ باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا، لیکن بیٹا کیا کرے؟ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، ارے پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے۔ ارے بیٹا اپنے باپ کو نہ غسل دے سکا، نہ کفن پہنا سکا۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جب 11 محرم کو اس قافلے کو، اسیروں کو، شہیدوں کے لاشے کے قریب سے لے جایا گیا تو چوتھے امام جب اپنے باپ کے لاشے کے قریب پہنچے تو اپنے آپ کو گرا دیا، واہ بتا، واہ مصیبتا، واہ مظلومہ کہہ کے رونے لگے، چہرے کا رنگ زرد پڑ گیا۔ جناب زینب قریب جاتی، کہتی اے لال تمہاری کیا کیفیت ہے؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ
ایسا لگ رہا ہے جیسے روح نکلنے جائے. کہا پھوپھی اماں ارے اس بیٹے پہ کیا گزرے گی, اس بیٹے پہ کیا گزرے گی کہ جس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہو اور بیٹا اپنے باپ کو ارے نہ کفن دے سکتا ہو نہ کاندھا دے سکتا ہو. اللہ اکبر. ہاں ہاں, حسین جب 2 محرم کو کربلا آئے تھے تو کربلا آنے کے بعد کربلا خرید لی تھی. بنی اسد کے مردوں سے کہا تھا اے بنی اسد کے مردوں ارے کربلا میں ہم مارے جائیں گے, ہمارا لاشا پامال ہوگا, یزید کا لشکر اپنے کشتہ نجس کو دفن کر دے گا, ہمارا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوگا. اے بنی اسد کے لوگوں آنا, ہمیں غسل دے دینا, کفن پہنا دینا, ہمیں دفن کر دینا. حسین نے مردوں کے بعد عورتوں کو بلایا. ہماری عزاداریوں میں عورتوں کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. خدا ان ماؤں کو سلامت رکھے, ان بہنوں کو سلامت رکھے, ان بیٹیوں کو سلامت رکھے ارے جن سے حسین کی عزا باقی ہے. حسین نے بنی اسد کی عورتوں کو بلایا. اے بنی اسد کی عورتوں, اگر مرد مصلحت کا شکار ہو جائے, سیاست کا شکار ہو جائے تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا. نواسہ رسول ارے فرزند فاطمہ دل بند علی کا جنازہ بے گور و کفن پڑا ہے. اے عزیزو, چھوٹے چھوٹے بچے اس مجلس میں بیٹھے, عورتوں سے بات کرنے کے بعد حسین نے بچوں کو بلایا. اے ننھے عزاداروں سنو, حسین نے بلانے کے بعد کہا اے بچوں اگر ماں باپ سیاست کا شکار ہو جائے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہمارے جنازوں پہ ڈال دینا. ارے 3 دن کے بعد بنی اسد آئے, دیکھا کچھ لاشیں پڑی ہیں, لاشوں کو دفن کر رہے تھے. امام کا لاشا اٹھانا چاہا, آواز آئی اے بنی اسد کے لوگوں ٹھہر جاؤ, امام کا جنازہ امام اٹھاتا ہے, امام دفناتا ہے. میں سید سجاد سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریں مریضوں کی صحت کے لیے, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کے دور ہونے کے لیے, اور بیمار کربلا کی مصیبت پڑی گئی ہے تو ناممکن ہے کہ بیمار کربلا کی مصیبت پڑی جائے, اور خدا مریضوں کو شفا نہ دے. آئیے ہاتھوں کو اٹھا کے بیمار کربلا سید سجاد و بیمار مدینہ فاطمہ صغرا کا واسطہ دے. وہ فاطمہ صغرا کے جو روزانہ مدینے کے باہر آ کے انتظار کرتی تھی, میرا بابا آئے گا, میرا بھیا آئے گا, میرا بھیا اصغر آئے گا. اے عزیزو ارے کچھ مریض ہے, فیروز علی, اسحاق رضا, ممتاز زیدی, دیگر تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے, اور وہ مرد مومن جو پریشان ہے, جو مصیبت کا شکار ہے, معبود تجھے سید سجاد کی مصیبت کا واسطہ, وہ سید سجاد کہ طوق سے جس کی گردن زخمی تھی ارے طوق سے جس کی گردن زخمی تھی, ہتھکڑیوں سے جس کی کلائی زخمی تھی, ارے لنگر سے جس کا کمر زخمی تھا, ارے بیڑیوں سے جس کے پاؤں زخمی تھے, اس سید سجاد کا واسطہ دینا. گریہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو بلند کرنا. سب مل کے میرے ساتھ پڑھیں گے, اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما نہیں عزیزو, ایک جملہ کہوں محسوس کرو گے. عزیزو کیا ہم میں سے کسی کے ہاتھ میں ہتھکڑی کے ہاتھ کا اٹھانا مشکل ہوگا؟ اے عزیزو ہم میں سے کیا کسی کے گردن میں توق پڑا ہے کہ اپنے سر کو بلند کریں اور دعا کریں؟ نہیں عزیزو, کیا ہم میں سے کوئی بھوکا اور پیاسا ہے کہ ہم میں یجیب کہنا مشکل ہوگا؟ ہائے بھوکا بھی پیاسا بھی, ارے پاؤں میں آبلے پڑے, ارے اس امام کا واسطہ دے رہے ہیں. عزیزو ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے گریے کی کیفیت کے ساتھ عزیزو محسوس کرو حسین کا لال کربلا سے نکلا ہے راہ کوفہ و شام میں. اما یجیب
مضطر اذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء عما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد الہی بق الزرابی و بالا بنی پروردگارہ تجھے چاردہ معصومین کا وقت شہدائے کربلا کا وقت ہمارے استغاثے کو قبول فرما مل کے سب کہیں الہی امین عزیز آپ کی آوازیں بلند پروردگارہ ہماری مناجات کو قبول فرما پروردگارہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما پروردگارہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما پروردگارہ میں جو مریض ہیں انہیں شفا و صحت عطا فرما بالخصوص اسحاق رضا فیروز علی ممتاز زیدی ارم رضوی ان سب کو شفا و صحت عطا فرما پروردگارہ ہماری جسمانی لسانی روحانی بیماریوں کو دور فرما کریم تجھے سید سجاد کی مظلومیت کا واسطہ پروردگارہ تجھے اس 4 سال کی سکینہ کا واسطہ اس سکینہ کا واسطہ جس نے کبھی تماچے کھائے کبھی تازیانے کھائے کبھی اسے اونٹ کی پیٹھ سے جکڑ دیا گیا کبھی شام کے زندان میں تھی کبھی کوفے کے زندان میں تھی ارے جب جب بیدار ہوتی تھی یا باپ کو پکارتی تھی یا چچا کو پکارتی تھی یا کبھی اکبر کو پکارتی تھی اس سکینہ کا واسطہ پروردگارہ جو مصیبت کا شکار ہے انہیں مصیبت سے نجات عطا فرما تجھے عزت فاطمہ زہرا کا واسطہ مومنین مومنات کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما لاولت کو اولاد صالح و نرینہ عطا فرما صاحب اولاد کی اولاد کو نیک و صالح بنا جو متوقع اولاد ہیں ان کے مرحلے ولادت کو آسان فرما عزائے امام حسین کو فروغ عطا فرما پروردگارہ جو زیارت کے لیے گئے ان کی حفاظت فرما عزا خانوں کی حفاظت فرما عزا خانوں کو آباد فرما پروردگار اس کے تقدس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگارہ جو اس گھر کو آباد رکھے ان کے گھروں کو آباد رکھنا امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما امام کے ظہور میں تاجیل فرما ہمارا نام ان کے ناصرین میں رقم فرما ہمارا نام ان کے خادمین میں شمار فرما ہمارا نام ان کے غلاموں میں شمار فرما ہمارا نام مولا کی جوتیاں سیدھی کرنے والوں میں شامل فرما ہمارا نام مولا کا مصلی بچھانے والوں میں شامل فرما ہمارا نام مولا کے وضو کا پانی رکھنے والوں میں شامل فرما ہمارا نام امام کے ہاتھوں پہ بیعت کرنے والوں میں شامل فرما ہمارا نام امام کے ہاتھوں کا بوسہ لینے والوں میں شامل فرما ہمارا نام امام کے نام پہ جینے امام پہ مرنے والوں میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ماتم حسین